السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل دینے کا طریقہ سکھائیں گے کہ غسل میت کو کس طرح دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، غسل دینا بہت آسان کام ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور غسل دینا ثواب کا بھی کام ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کے رشتہ داروں میں سے یا پریوار میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو غسل دیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ میت کے جو قریب ہے یا رشتہ دار ہے وہی میت کو غسل دیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی غسل دینا نہیں جانتا ہے تو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے۔ اس کے بعد غسل دینے والے کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غسل دینے کے لیے جو پانی تیار کیا جاتا ہے اس کو گرم کر لیں، اور اگر بیری کے پتے موجود ہوں تو بیری کے پتے ڈال لیں، اور اگر بیری کے پتے موجود نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گرم کرنے کے بعد پانی کو اتنا ٹھنڈا کر لیا جائے جیسا کہ زندہ انسان اپنی عام زندگی میں گرم پانی استعمال کرتا ہے، اسی طرح گرم پانی کو ٹھنڈا کر لیا جائے، کیونکہ جس طرح زندہ انسان کو زیادہ گرم پانی سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے انسان کو بھی زیادہ گرم پانی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہاں پر پردے کا بھی نظام کر لیا جائے، اگر پردے کا نظام نہیں ہے تو وہاں پر پردے کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد غسل دیا جائے۔ اور اسی طرح اگر وہاں پر زیادہ لوگ موجود ہیں، صرف وہاں پر وہی لوگ موجود رہیں جو میت کو غسل دیں گے، باقی لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ اور اسی طرح غسل دینے والا اگر میت کے اندر کوئی عیب پائے تو اس عیب کو چھپا لے، اور اگر کوئی اچھی بات یا اچھی علامت دیکھے تو اس کو لوگوں کو بتا بھی سکتا ہے۔ میت کو غسل کس طرح سے دیا جائے گا؟ تو دیکھیے، میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلا آپ میت کے اوپر ایک کپڑا ڈھانپ دیں گے، ٹھیک ہے، جس سے ستر چھپ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آسانی سے کرتا نکل جائے یا پینٹ جو کچھ بھی پہن رکھا ہے میت نے، اگر وہ آسانی سے نکل جائیں تو ان کو آسانی سے نکال لیں، اور اگر وہ آسانی سے نہ نکلے تو وہ اس طرح سے کینچی سے کاٹ لیں۔ پھر کاٹنے کے بعد ان کو اوپر کا حصہ لے لیں اور نیچے کا حصہ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر پائجامہ یا پینٹ پہنا ہوا ہے تو ناڑے یا پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے پہننے کے لیے اس کو کھول کر دونوں جو سرے ہوتے ہیں پیروں کے وہاں سے پکڑ پر پینٹ یا پائجامے کو نکال لیں۔ اس کے بعد میت کو استنجا کرانا ہے، اور استنجا کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کا جو پیٹ ہے اس پر ہلکے سے اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے گا، جو میت کے پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ نکل جائے۔ ہو سکتا ہے گندگی نہ بھی نکلے، اور اگر گندگی نکل جائے تو جو روئی کا بنڈل تھا ان سے گندگی کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد پانی بہا دیں، اور اتنا پانی بہانا ہے جب تک آپ کے دل کو تسلی نہ ملے۔ اور دوسرے نمبر پر میت کا وضو کرانا ہے، اور وضو میں وہی چار چیزیں فرض ہیں جو عام وضو میں فرض ہوتی ہیں۔ ان میں صرف باقی عام دنوں کی طرح وضو نہیں کیا جائے گا، صرف جو چار چیزیں فرض ہیں انہیں کا وضو کرایا جائے گا۔ میت کے وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے جو ہم نے روئی کے جو 6 قلم نما شکل بنائی تھی ان میں سے 3 سے منہ کو صاف کریں گے اور 3 سے ناک کو صاف کریں گے۔ اور منہ کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور اسی طرح ناک کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کے اندر اس کو ڈال کر اس طرح سے گھما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر منہ کے اوپر پانی ڈالیں گے، تو اس طرح سے منہ دھل جائے گا، اور ہاتھ اس لیے رکھیں گے تاکہ منہ اور ناک کے اندر پانی نہ جائے۔ دوسرے نمبر پر میت کے ہاتھوں کو دھلیں گے، پہلے دایاں ہاتھ دھلیں گے کہنی تک، پھر دوسرا ہاتھ دھلیں گے کہنی تک۔ اس کے بعد پیروں کو دھلیں گے اور پھر سر کا مسح کرائیں گے، ہلکے ہاتھوں کو بھگو کر سر کا مسح کرا دیں گے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں گے، پھر کپڑا اٹھا کر بنا دیکھے پانی کو بہانا ہے۔ اسی طرح پیروں کی جانب سے ایک پیر کو کھول کر پانی مارنا، اتنا پانی مارنا ہے جو میت کے نیچے تک بہہ جائے، اور ایک مرتبہ صابن کا بھی استعمال کر لیا جائے۔ اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پر لٹا دینا ہے، پھر اسی طرح پانی بہانا ہے، اوپر سے پیروں کی جانب اور پیروں سے سر کی جانب، اور صابن کا بھی اسی طرح استعمال کر لیا جائے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد اگر کسی وجہ سے میت کی گندگی نکل جائے تو اس گندگی کو صاف کر دینا ہے، اور اس کے بعد وضو یا غسل کو دوبارہ نہیں لوٹانا ہے، تو یہ میت کا غسل مکمل ہو گیا ہے۔